السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کے ویلاگ کا ٹاپک ہے بیرم سیاست۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ دنیا بھر کی سیاست کے حوالے سے اعداد و شمار جمع کریں تو آپ کے سامنے انتہائی تلخ قسم کے حقائق آئیں گے، اور آپ یقیناً اس ٹاپک سے اتفاق کریں گے۔ اگر ہم زمانہ قدیم کی بات کریں تو اس وقت کی طرز سیاست، بادشاہت کا نظام، اور پھر ماتحت لوگوں پر جبر، اور پھر دوسری حکومتوں کے اوپر، دوسرے ممالک کے اوپر حملہ آور ہونا، اور ان کے جو اس وقت کے حکمران تھے ان کو اسیر کرنا، ان پر تشدد کرنا، جبر کرنا، ایسی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہسٹری کی کوئی بک اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو انتہائی انصاف پسند حکمران جو اپنے دور کے رہ چکے ہیں، ان کی اگر بربریت کی بات کریں گے تو یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست ایک بے رحم عمل ہے۔ موجودہ دور میں چونکہ طرز سیاست تبدیل ہو چکی ہے، صدارتی نظام یا پارلیمانی طرز سیاست اس وقت رائج ہے، جبکہ بادشاہت کا دور اب بیت چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی جہاں ڈیموکریٹک سسٹم میں کہا جاتا ہے کہ حکومت عوام کی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ the democracy is the government of the people, by the people and for the people، لیکن یہ صرف کتابی باتیں ہیں۔ اگر آپ پریکٹیکل وے میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یقیناً سب کچھ اس سے برعکس ملے گا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی، اور پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے کردار کی کہ جس نے عوام میں بقول اس شخصیت کے کہ اس نے سیاست میں ایک نیا انداز دیا، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا، یا یہ کہہ لیں کہ ایک اویئرنیس دی۔ لیکن جب ہم خود اس سیاستدان کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں وہی پرانی بادشاہ، وہی مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی۔ سامعین محترم، عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی ہسٹری کا ایک ایسا باب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس کی وجہ عمران خان صاحب کے اپنے کردار، شخصیت کا باہم تضاد ہے۔ جب عمران خان صاحب گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ شخص واقعی پاکستان کے لیے ایک مسیح ہے، لیکن جب ہم اس شخص کے عملی کردار کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پھر تمام طرح کے دعوے، تمام طرح کی سوچ یا ہمارے وہ خیالات جو پازیٹیو وے میں ہم عمران خان صاحب کے لیے رکھتے ہیں، نیگیٹو رول میں نظر آتے ہیں۔
آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے 2014 یعنی 2014 میں عملی سیاست کا آغاز جو صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو کیا، اگرچہ 1996 میں پاکستان تحریک انصاف بنی اور یقیناً ایک سیاسی جماعت تھی، ان کا رول سیاست ہی میں تھا، وہ چھوٹے موٹے رول کے تحت پریشر گروپ کے تحت یا پریشر گروپ کی حیثیت سے پاکستانی سیاست کا حصہ رہے، لیکن 2014 میں عمران خان صاحب اور آنورڈ بہت زیادہ متحرک ہوئے، اور اس کی وجہ وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ وہ شخص یا یہ وہ کردار ہیں جو عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، اور جب سیاست میں آئے تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی ڈکٹیٹرشپ کے تحت کام کرنا پسند نہیں کروں گا، میں اگر مجھے کوئی آرمی چیف یہ بول دے کہ آپ یہ فلاں غیر قانونی کام کرو تو میں حکم نہیں مانوں گا، بلکہ میں اسے گرفتار کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بے شمار عمران خان صاحب کے بیانات موجود ہیں، لیکن ماسٹر آف یو ٹرن عمران خان صاحب کو صرف اسی لیے کہا گیا کہ وہ پیترا بدلتے دیر نہیں کرتے۔ وہ کوئی بھی بات ہو جو کسی مجمع میں کی ہو، وہ کوئی بھی ایسا عمل ہو، جو بات ہو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہی ہو کہ ہم یہ کریں گے، کوئی پالیسی دی ہو، عمران خان صاحب دباؤ آنے پر خود کو تبدیل کر گئے، بلکہ یہاں تک عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک لیڈر کی کوالٹی میں یہ ضروری ہے کہ وہ یو ٹرن ماسٹر ہو، یعنی وہ لیڈر ہی نہیں ہے جو حالات کے ساتھ بدل نہ جائے۔ ویئر ایز کہا یہ جاتا ہے کہ لیڈر انتہائی سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے اور اپنی بات پر کاربند رہتا ہے، اسے حقیقت میں لیڈر کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی ڈیفینیشن۔ تو ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ وے میں عمران خان صاحب کے 2014 آنورڈ سیاست کی۔ تو عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف، اور یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ PMLN کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف، جناب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا، اور انہوں نے عوام میں یہ تاثر دیا کہ یہ دونوں اشخاص چور ہیں، جھوٹے ہیں، یہ ڈاکہ زن ہیں، عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں، اور باہر ملک ان کی جائیدادیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان پر اعتبار نہ کیا جائے، اور اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس ملک کو ٹھیک کروں گا، میرے پاس ایک اچھی فورس ہے معیشت کی، اور اسی بنا پر عمران خان صاحب کو لوگوں نے مسیحا تصور کیا کہ شاید ایک عرصے کے بعد اگر ایک شخص خود یہ کہہ رہا ہے میں بھی کہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکے، اور عمران خان صاحب پر لوگوں نے اعتبار کیا اور عمران خان صاحب کو بیک اپ کیا، ووٹ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ان کی برائیاں گن گن کے، دن رات گن گن کے اس قدر بیانیہ بنا لیا کہ ان کو کرپٹ نہ ہوتے ہوئے بھی کرپٹ بنا کے چھوڑا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سیاسی گٹھ جوڑ تھا، یہ ہماری عدالتیں، اللہ انہیں ہدایت دے، کبھی بھی ہماری پاکستان کی عدالتوں نے حق پر فیصلہ نہیں کیا۔ یہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہم ملکی مفادات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے،
اگر آپ کو یاد ہو جناب چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب کے یہ الفاظ تھے. تو سامعین محترم، جب ملکی حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جائیں تو انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. پھر یہ وہی صادق اور امین قرار دینے والے عمران خان صاحب کو چیف جسٹس تھے کہ عمران خان صاحب کی کلی جب اب کھلی ہے تو وہ صادق اور امین خود بھی غائب ہے، اور عمران خان صاحب کو جو یہ لیبل دے کر گئے تھے آج عمران خان صاحب بری طرح پٹ رہے ہیں. کوئی ایک کیس، کوئی ایک بدعنوانی جو عمران خان صاحب کی ہو، بے شمار لا تعداد عمران خان صاحب کی بے ایمانیاں، جھوٹ، فراڈ اور پیسہ بٹورنے کی داستانیں پڑھی ہیں. خواہ وہ فرا گوگی ہو، پنکی پیرنی ہو، شہزاد اکبر ہو، توشہ خانہ ہو، کس اسکینڈل کا نام لیا جائے، آٹا چینی، ادویات، بہت کچھ ہے. بی آر ٹی خود احتساب کمیشن بناتے ہیں، خود اسے ڈیزالو کرتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں. پھر انہوں نے جو عوام کے سامنے بیانیہ رکھا کہ یہ دونوں پارٹیز کے سربراہان، خاص کر نواز شریف اور شہباز شریف، یہ بہت بڑے چور ہیں. کوئی تقریر ان کی ایسی نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب نے ان دونوں اشخاص کی کردار کشی نہ کی ہے. ویئر ایز عمران خان صاحب کا اگر اپنا ماضی دیکھا جائے تو وہ ان دونوں اشخاص سے کئی گنا زیادہ بدتر اور بد کرداری پر محیط ہے. کچھ کیسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو عمران خان صاحب نے حالیہ کچھ عرصے سے بڑا شور شرابہ کیا. سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک براڈ شیٹ کیس تھا. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بہت زور دیا، شہزاد اکبر صاحب کو اس کیس پر نامینیٹ کیا، بلکہ انہیں ڈیٹیل کیا، اور شہزاد اکبر صاحب نے جو کچھ کیا وہ آپ سب کے سامنے رہا، اور آخر نتیجہ یہ برآمد ہوا. یہ کیس بہت پرانا تھا، اگرچہ پرویز مشرف صاحب کے دور کا تھا، وہ بھی ایک انتقامی کارروائی تھی. اور اس کے بعد کیونکہ عمران خان صاحب دراصل پرویز مشرف کا نعم البدل ہی ہے، انہوں نے اس کام کو آگے چلایا، لیکن اس کے اندر جان نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا کہ براڈ شیٹ کے جو سی ای او تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود، ان کی ایفرٹ کے باوجود، جب ان کے پاس کچھ نہ نکلا تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے باقاعدہ معافی مانگی. کاوے مساوی نے باقاعدہ آ کے ٹی وی پر ان سے معافی مانگی. تو یہ ایک اعتراف جرم بھی تھا عمران خان صاحب کے لیے، لمحہ فکریہ بھی تھا، اور عمران خان صاحب کے جو بیانیہ جھوٹا تھا اس پر ایک مہر بھی ثبت ہو جاتی ہے. پھر عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، 35 پنکچر کی ایک بات کی تھی، وہ بھی بعد ازاں کمیشن نے عمران خان صاحب کے اس بات کو رد کیا. 4 حلقوں کو رد کیا. جو انہوں نے 4 حلقوں کا شور ڈالا تھا وہ کمیشن میں باقاعدہ بات گئی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے عمران خان صاحب کے یہ جھوٹے الزامات ان کی بذات خود شخصیت پر ایک دھبا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایون فیلڈ کا ایک مقدمہ، اس میں بہت کچھ کہا، لیکن آپ کے سامنے مریم نواز بھی بری ہوئی اور کیپٹن صفدر بھی بری ہوئے. پھر عمران خان صاحب کا جب اپنا دور آیا، جب انہیں حکومت ملی، تو اس حکومت میں جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کیں، آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کو چن چن کر انہوں نے جیل میں ڈالا، جن پر کوئی واضح مقدمہ نہیں تھا. جھوٹے مقدمے گھڑے گئے. رانا ثناء اللہ، آپ کو یاد ہوگا، ایک مشہور و معروف کیس منشیات کا اینٹی نارکوٹکس کے تھرو بنایا گیا، اور اینٹی نارکوٹکس کے 2 صاحبان اور اس وقت کے وزیر خارجہ
شہریار آفریدی صاحب ایک پریس کانفرنس ہوئی اور قسمیں اٹھائی گئیں اور ثبوت کا کہا گیا، لیکن چند روز قبل اس کیس میں رانا ثناء اللہ بری ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو 2 گواہان تھے اینٹی نارکوٹکس کے، وہ منحرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ایسا کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا، یعنی کوئی ہیروئن ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی، ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو سامنے محترم آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کی ٹیم کس قدر جھوٹ پر مقدمات بناتی رہی۔ پھر اسی طرح دیگر بے شمار اشخاص جن میں سعد رفیق، خاقان عباسی، حنیف عباسی، احسن اقبال، بے شمار، ایک لمبا ویلاگ ہو جائے گا، سب کے سب بری ہو گئے کیونکہ اس میں جان نہیں تھی۔ جھوٹے مقدمات عمران خان صاحب کی ایما پر بنائے گئے تھے۔ تو سامنے محترم یاد رکھیے کہ جھوٹے مقدمات وہی شخص بناتا ہے جو خود جھوٹا ہوتا ہے۔ سچا انسان کبھی کسی شخص کے خلاف جھوٹے مقدمات نہیں بناتا، نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 2 دن قبل تنویر الیاس صاحب پی ایم آزاد کشمیر، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے ایک اعتراف کیا ہے کہ تحریک انصاف بہت غلط کر رہی ہے اور اپنے محسنوں کو وہ ہر لحاظ سے بدنام کر رہی ہے۔ ان کا اشارہ ہی نہیں بلکہ نام لے کر انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے محسن تھے اور تحریک انصاف غلط کر رہی ہے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے نام لے کر جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور میجر جنرل فیصل، ان کے خلاف باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور مختلف جلسوں میں انہوں نے ذکر کیا، اور جو لینگویج انہوں نے استعمال کی، یہاں تک کہا کہ وہ میرے قتل کے منصوبے میں ملوث ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے گھرونے الزامات جو عمران خان صاحب نے پاک فوج کی قیادت پر لگائے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ڈیلی میل، برطانوی معروف اخبار ڈیلی میل میں عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یوتھی عوام کے سامنے یہ موقف رکھا تھا کہ شہباز شریف اب نہیں بچے گا، شہباز شریف چور ہے، شہباز شریف نے زلزلے کے دوران جو انہیں رقم ملی تھی اس میں خرد برد کی ہے۔ ویئرایز آپ کے سامنے ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ تو سامنے محترم یہ عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بلکہ تمام پی ٹی آئی کے اشخاص کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک شخص جسے آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب سے پوتر شخص ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن پے در پے عمران خان صاحب کے جھوٹ عوام کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کو بھی قیاس کا حق حاصل ہے۔ آپ بھی کچھ دیر کے لیے نیوٹرل ہو کر سوچئے تو یقیناً عمران خان صاحب کے نہ صرف جھوٹ بلکہ عمران خان صاحب کے کچھ کردار بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر ہم اگر بات کریں عمران خان صاحب کے ایک مارچ کی، بڑا مشہور و معروف مارچ، ایک سازش جو عمران خان صاحب نے گھڑی اور اسے بھی سازش ہی کا نام دیا۔ کمال مہارت ہے عمران خان صاحب، جھوٹا مقدمہ ایسا بناتے ہیں
جھوٹا بیانیہ ایسا گھڑتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے مارچ 22 میں ایک خط ایسے کر کے ایک لہرایا تھا اپنے ویورز کے سامنے، اپنے یوتھی لوگوں کے سامنے، کہ جی یہ دیکھیں امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ بعد ازاں اس کے اوپر تحقیقات ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں کسی طرح کے کوئی ثبوت نہیں ملے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ملے، لیکن عمران خان صاحب نے اسے سازش ہی کا نام دیا اور بڑا عرصہ یہ منجن بیچتے رہے۔ لیکن چونکہ اس میں دم نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، بالآخر عمران خان صاحب کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا۔ گویا عمران خان صاحب کا یہ جھوٹ بھی یوتھی عوام کے سامنے آیا۔ میں لفظ یوتھی عوام اس لیے بول رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پر سوائے یوتھیوں کے کوئی اور شخص یقین نہیں کرتا۔ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک جھوٹے اور بد کردار شخص ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مسلک کے تحت لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ موجودہ آرمی چیف، ان کی تقرری پر عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا، کس قدر بیانات دلوائے اپنے لوگوں سے، شہباز گل سے، اعظم سواتی سے۔ خود تصور کیجئے، خود عمران خان صاحب نے، لیکن نکلا کیا؟ تھا ہی کچھ نہیں۔ نکلنا کیا تھا؟ فوج کا ایک طریقہ کار ہے، فوج ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے، ایک منظم ادارہ ہے، اور فوج کبھی بھی ایسے جھوٹے الزامات سے مرعوب نہیں ہوتی۔ وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کرنا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں فوج آئی، اس کی بھی بڑی وجہ اسی طرح کے سیاستدان تھے۔ عمران خان صاحب جیسے سیاستدان اپنی مقصد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے جب ضرورت پڑی تو مدد لی، اور جب دیکھا کہ اب مقصد نکل گیا تو پھر کردار کشی شروع کر دی۔ ڈی جی ISI نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب دراصل ہم سے غیر آئینی کام کروانا چاہتے تھے جو ہم نے نہیں کیے، اس وجہ سے عمران خان صاحب ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ DG ISPR کے واضح بیان آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد کچھ چھپا نہیں رہ جاتا۔ پھر عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ، ایک مارچ 25 مئی والا مارچ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے دانت کھٹے کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہا ہوں، اور وہ فائنل راؤنڈ خود بخود دم توڑ گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو کچھ منجن باقی نہیں رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سب کچھ عیاں ہوتا چلا گیا اور سوائے مکاریوں کے کچھ سامنے نہ آیا۔ عام انتخابات عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مطالبہ تھا۔ PDM نے، آپ نے دیکھا کہ اسے یکسر رد کیا اور کہا کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے، ہم کسی شخص کی ڈیمانڈ پر عام انتخابات نہیں کر سکتے۔ پھر عمران خان صاحب جو کسی وقت میں اس وقت کی اپوزیشن، پھر بعد کی حکومت PDM سے کسی طور بھی کسی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے، اب پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سیاست واقعی بہت بے رحم ہے، رخ بدلتے دیر نہیں لگتی۔
اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں آنورڈ 2018 تک 24 گھنٹے عمران خان صاحب کو دکھایا جاتا تھا. عمران خان صاحب سو رہے ہیں، عمران خان صاحب اٹھ رہے ہیں، عمران خان صاحب ٹہل رہے ہیں، کیا کچھ نہیں دکھایا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اب بھی موجود ہیں، لیکن میڈیا کو بھی اب سمجھ لگ گئی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ عمران بیانیہ ہی تھا جو سراسر جھوٹا تھا. اس لیے اب چند لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کے مراد یافتہ ہیں. پھر اگر ہم عدالتیں دیکھیں تو یقیناً اس زمن میں عمران خان صاحب کافی حد تک خوش قسمت ہیں. ان کے بہت سارے دوست، بہت سارے ویل وشرز عدالتوں میں موجود ہیں اور تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ سب واقف ہیں. وقت نے ایک بار پھر پانسا پلٹا ہے. میں جیسا کہ پہلے کہتا ہوں کہ ہماری عدالتیں کبھی بھی انصاف سے فیصلے نہیں کر رہی. اگر پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہوتی تو پاکستان اس وقت دنیا کے بہترین ممالک میں ہوتا. کہتے ہیں کہ جس ملک میں، جس خطۂ زمین پر انصاف ختم ہو جائے وہاں تنزلی، عذاب، قہر خدا نازل ہوتا ہے. تو سامنے محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال. کبھی تو ہمیں زلزلے گھیر لیتے ہیں، کبھی ہمیں سیلاب گھیر لیتے ہیں، کبھی ہمیں کرونا گھیر لیتا ہے، اور کبھی ناکام ترین، نااہل ترین حکمران ہمارے سربراہان بن جاتے ہیں عمران خان صاحب کی شکل میں. اور پھر معیشت کا بیڑا غرق ہو کے رہتا ہے، ملک کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، معیشت تباہ حال ہو جاتی ہے. تو سامنے محترم اور کس طرح کے عذاب آئے. یہی عذاب ہے پھر اس کا الٹیمیٹلی اثر عوام پر پڑتا ہے. پستے آخر کار عوام ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ جب بھی ہم انتخابات کی طرف بڑھیں تو ہم اپنی پسند و ناپسند سے ہٹ کر انتہائی سوچ بچار کے بعد اور عین انصاف کے مطابق فیصلہ کریں تو یقیناً ہم سب کے لیے یہ بہتری کی ایک کرن ثابت ہوگی. تو سامنے محترم، یہ کچھ عمران خان صاحب سے متعلق اور پاکستانی کرنٹ پولیٹیکل افیئرز سے متعلق آپ کے سامنے باتیں تھی رکھیں. میں ڈیٹیل میں سابقہ دور کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ اس ویلاگ میں ممکن نہیں ہے. سمجھدار کے لیے یہ چند کیسز ہی کافی ہے. اور اگر ہم کردار کی بات کریں تو اس کام کے لیے عمران خان صاحب کی شخصیت ہی کافی ہے. آپ اگر نہیں سمجھ رہے یا آپ کو علم نہیں ہے تو میرے ساتھ کا ویلاگ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کل ایک کیس، ٹیرین کیس، عدالتوں میں پھر سے سرگرم ہے. یقیناً عمران خان صاحب کے کردار کے لیے یہی کافی ہے. سامنے محترم، اس پیغام کے ساتھ کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں. ہمارا مقصد ان لوگوں کے لیے جو اب تک صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ ان کو دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے سامنے حقیقت حال رہے اور وہ بہتر فیصلہ
کر سکیں، یقیناً ان کا بہتر فیصلہ ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس کی استحکامت کے لیے بہتر ثابت ہوگا، سود مند ثابت ہوگا۔ سامنے محترم، ہم سب کو اپنے تئیں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، بہتری کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر پاک فوج کے خلاف تمام اٹھنے والی آوازیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان پر ضرور بات کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ پاک فوج ہی ہماری سلامتی کی ضمانت دیتی ہے۔ ادروائز ہمارے پاس اس سے سوا کچھ نہیں۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج ہم آزاد ہیں، اور اب تک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اگر ہم جغرافیائی حدود کو مد نظر رکھیں تو آپ کے سامنے مکار ملک بھارت موجود ہے، جو ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہر سطح پر نقصان پہنچایا جائے۔ تو سامنے محترم، ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور پاک فوج کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے اور پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والوں کو وقتاً فوقتاً سامنے لانا چاہیے، تاکہ اس زہریلے پروپیگنڈے سے جو نقصان پاک فوج کو ہوگا، یقیناً وہ ملک پاکستان کو ہوگا۔ تو سامعین محترم، مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔